عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال کان لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس وکانت خطبتہ قصدا وصلاته قصدا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ تو جمعہ کے تعلق سے بات چلی ہے اب تک کے دنوں سے، تو آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، اور دونوں خطبے کے دوران آپ جو ہے کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے، پھر ان خطبوں میں آپ قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ کا خطبہ بھی جو ہے درمیانی ہوا کرتا تھا، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوا کرتی تھی۔ تو جو احادیث کا عنوان ہے باب الخطبتی والصلاۃ، خطبہ اور نماز۔ خطبہ کہتے ہیں کسی کو مخاطب کر کے کلام کہنا، کسی کو مخاطب کر کے جو ہے بات کرنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں جب تمہیں یا الذین اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو ذکر میں خطبہ بھی شامل ہے اور نماز دونوں شامل ہے، صرف نماز ہی نہیں، تو دونوں بھی شامل ہے۔ تو اب ذکر کا لفظ آیا تو امام ابو کہتے ہیں کہ جو ہے خطبے کے لیے اتنی بات کافی ہے، سبحان اللہ الحمد للہ کہہ دو کافی ہو جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ان کے 2 شاگرد ہیں صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف جو ہم کا کہنا ہے کہ خطبہ کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے طویل کلام پر ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا ہو، قرآن کی آیتیں ہو، کچھ واعظ و نصیحت، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ انگلش میں ایڈریس، یہ ایڈریس ہے، اس نے خطبہ دیا خطب، تو ایڈریس ہے لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ کلام کہنے کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو وہ صرف سبحان اللہ الحمد للہ کہنے سے ذکر کا مفہوم ہو جائے گا، لیکن خطبہ جو لفظ آ رہا ہے یہاں پر تو اس کے لیے تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے، تھوڑا سا کلام ہمارا لمبا ہونا چاہیے۔ تو اب اس حدیث جو صحیح مسلم کے اس میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے جمعہ کے دن، اب جا کے بیٹھتے تھے تو اس کے بعد تمام لوگ بہت قریب ہوا کرتے تھے، تو بھائی ان کو بلاؤ، بھائی کہاں کون، اب لوگ بھی بہت انتظار میں رہتے تھے، ایسا نہیں کہ اب کسی کو نظر نہیں آیا تو اب یہ کہتے کہ کوئی نظر نہیں، ان کو فلاں بلا لکھا بلایا، پھر اذان دی گئی، آپ خطبہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی، یہ وہاں کا معمول تھا۔ پھر چند سالوں کے بعد پھر دیکھا کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو ہے کس کو بلاتے بیٹھیں گے، شہر اتنا پھیل گیا ہے، وہاں یہاں کس کو بلائیں گے، تو چلو ایک اور اذان آپ نے شروع کرا دی بیچ سینٹر آف دی سٹی میں، مدینہ کے بیچ زورا جو مقام تھا وہاں اور ایک اذان شروع کرا دی، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا، نہ اسے جو ہے بدعت کہا ہے، سوائے غیر مخالف فرقہ اس کو بدعت کہتا ہے، بدعت عثمانی۔ دیکھیے اللہ کی فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، تم مضبوطی سے پکڑو میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے اعمال کو سنت کا درجہ دیا، یہ اس کو اس کے خلاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے کو سنت کہہ رہے ہیں، یہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں دیکھو یہ لوگ، تو کسی کا اعتراض نہیں ہوا۔ تو اسی اذان کے ساتھ جو ہے سارے لوگ جو ہے تیاری کیا جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں شروع یہ ہو گیا کہ جو ہے خطبہ، جب حدیث جیسے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہم سے خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوا کرتی تھی، خطبہ بھی درمیانی ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ لوگ آدھا گھنٹہ بڑے تمام خطبے بھی لیے ہے نا حدیثوں کے اندر، 5-10 منٹ کے 5 منٹ کتنے ہی ہوں، اللہ کی تعریف حمد و ثنا یہ سب بلال کی شہادتین ورا سب بلال کی بھی دیکھا جائے تو 10 منٹ سے زیادہ کوئی خطبہ پڑتا ہے، تو اتنی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، کچھ احکام سنانے کے لیے خطبے سے پہلے جو ہے کچھ صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ، یہ لوگ جو بیٹھ کے سنایا کرتے تھے، لوگوں جو آ رہے ہیں ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو خطبہ جو ہے عربی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول جو خطبے دیا کرتے تھے اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو اللہ کا اختیار کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول کی آواز بلند ہو جاتی تھی، لوگوں کو ایسا کہ کوئی آدمی حملہ کرنے والا ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کو دشمن کی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ کیسے دیں گے؟ دشمن آ رہا ہے ایسا بولے گا نہیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، یہ سب حدیث کے اندر ہے۔ تو اصل میں کیا، ہم ایک دن مرنے والے خدا کے پاس، اس سے بڑا دشمن کیا ہے بھائی؟
ہماری غفلت سے بڑھ کر دشمن کون ہو سکتا ہے؟ نفس سے بڑھ کر دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے اندر پیدا کرتے تھے اللہ کے رسول. تو خطبوں کے اندر یہ آپ کا طرز ہوا کرتا تھا. تو لمبی جو ہے لمبے خطبے نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ نماز لمبی ہوا کرتی تھی, دونوں بھی بالکل احتیاط سے ہوا کرتی تھی. تو بہت سے لوگوں کا جب دیکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں تو دیکھا گیا, اور بہت سارے بھی مقامات ہیں اصلاح کی ضرورت ہے, وہ خطبہ جو عربی زبان میں نہیں ہو رہا ہے, کسی اور زبان میں ہو رہا ہے. تو خطبہ کیونکہ ذکر اللہ ہے, تو ذکر اللہ اور وہ بھی خطبے کے تمام سے تمام وہ کام ہے جو نماز کے کام ہے. خطبے میں بات نہ کی جائے, آدمی جو ہے خاموش رہے, جس نے خطبے کے دوران کچھ بات کی اس کا جمع نہیں ہوا, یہاں تک ساری تاکیدیں ہیں. تو اس لیے خطبہ بھی عربی زبان میں ہونا چاہیے. خطبہ عربی زبان میں غیر زبان کے اندر مکروہ تحریمی ہے, یعنی تقریباً حرام ہے دوسری زبان میں خطبہ دینا. یہ عربی میں خطبہ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھو تم, نماز سے پہلے سمجھو, نماز کے بعد سمجھو. کیا سمجھتے ہیں تو کیا, ہماری آفیشیل زبان ہے کہ نہیں, وہ دین کی آفیشیل زبان تو عربی ہے, اسی لیے ہمارا خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. بہت افسوس ابھی کئی جگہ دیکھا گیا ہے اردو میں خطبے دینے والے بھی موجود ہیں, اور ان کے لیے یہی امتیاز اردو میں خطبہ دینے سے ہونا. آپ سن کر تعجب کریں گے, جو اس سے پہلے امام صاحب کو مخر کیا تھا اردو میں خطبے دینے سے ہونا. دیکھو جو چیز آئے پہ ہنر بن جاتی کبھی کبھی لوگوں کو. پورے سال بھر ایک صاحب تھے ہم بڑی گار کر کے, وہ وہاں تھے ٹریسر تھے اس میں گلبرگہ میں. میں کیسے امام کو لاؤں گا, وہ کہ ہمارے چیئرمین صاحب سے دوستی تھی. کبھی کبھی بعد میں آ کے معلوم ہوا میں لایا ہوں امام صاحب کو جو پورے سال بھر اردو میں خطبے دے سکتا ہوں. جو چیز جو ہے شریعت میں منع ہے وہ تک معلوم نہیں ہم لوگوں کو. ہاں, تو چلتے رہے آدھا گھنٹہ تک چلتے رہے خطبے وغیرہ. نماز لمبی ہو آدھا گھنٹے سے نماز کوئی پڑھا تھا کیا بتائیے؟ نماز لمبی ہو خطبہ مختصر ہو, یہ دونوں بالکل برابر ہو. تو عربی کا خطبہ تقریباً 10 منٹ ہوتا ہے, اردو کی نماز 10 منٹ, یہ برابر ہے. تو خطبوں کے اندر اللہ کے رسول وہی آخرت کی تیاری کی باتیں, خدا کا خوف پیدا کرنے کی باتیں بیان کیا کرتے تھے, مختصر باتیں کرتے تھے. اور مختصر نصیحت ہی جو ہے مؤثر ہوتی ہے, لمبی چوڑی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہیں آپ, لمبی چوڑی نصیحت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بیزار آ جائیں گے. اور اس سے پہلے وہ ہمارے بچپن میں تھے ناخن, وہ تو اسکول کے ماسٹر تھے ناخن استاد صاحب, کوئی عالم دینی عالم نہیں تھے, کیا کریں گے وہ خطبہ کتاب لے کے پڑھتے تھے. اب وہ پڑھنے میں پونا گھنٹہ لگتا تھا, کبھی پونا گھنٹہ برابر لگتا تھا. کچھ تمام شریعت کے مزاج کے خلاف کام ہوتے رہے لوگوں کے پاس. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح ہوئی ہے, ابھی بہت کچھ اصلاح ہونا باقی ہے. پونا گھنٹہ برابر سے جو ہے وہ بالکل کھل کر پڑھتے تھے, وہ بیٹھنے والوں کو سمجھ میں آتا تھا. اب ایک بار سن لیا آدمی تو اور چند دنوں کے بعد یا ایک سال کے بعد وہی خطبہ آ رہا ہے. کتنے بار سنے گا سننے والا کو, پہلے آ کے بیٹھا بھائی کیا بول رہے ہیں نو, سننا چاہیے. تو دیکھے تو وہی خطبہ, اب ایک سال کے بعد وہی خطبہ آ رہا ہے. ایک بار سن کے لوگ سب بیدار ہے کہ وہاں کوئی پٹا وہاں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھتے تھے. کوئی دوسرا آدمی خطبہ رہا تو فوراً کیا بول رہے ہیں بھائی کر کے ذرا سا لوگوں یہ ہوتی تھی جستجو ہوتی تھی, کیا کوئی نئے سا خطبہ دے رہے. اور ان کا بھی طریقہ بیچاروں کا بہت یہ تھے, کیا کہنا چاہیے, متواضع تھے. کوئی آدمی شران پہن کے فوراً جا پڑتے تھے کہ میں خطبہ دے کر پڑھتے تھے. تو شران پہن سمجھتے کہ عالم سمجھتے تھے. کوئی بھی آدمی شران پہن کے آ گیا تو فوراً جا کے ہم تو بچے تھے دیکھتے تھے, ان کو جا کے وہ ریکویسٹ کرتے تھے آپ خطبہ دیتے ہیں, کوئی تعلیم نہیں ہو جائے. تو بہرحال خطبہ جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے جو کلام کیا جائے وہ خطبہ ہے. تو خطبہ جو ہے 2 خطبے ہونا چاہیے, فرض خطبے. خطبہ نہیں ہوتا نماز نہیں, یاد رکھو جمعہ کی نماز بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. خطبہ فرض, 2 رکعت فرض. تو چند احکام بیان کیے, اور بھی تھوڑے احکام ہیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو ہمیں شریعت کے مطابق ہمارے دینی اعمال کو ڈھالنا ہے. وہاں کے لوکل اس کے لحاظ سے لوگ ہیں یا لوگ ہوں کرتے ہیں, عجیب طریقے لوگوں کے رہتے ہیں. وہی لکھا ہے کہ جگہ جو ہے پہلے تو اذان ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سنت پڑھنے سے اذان کریں گے. کچھ لوگ سنت اب پڑھنا ہے اگر وہ ایک اذان, اس کے بعد پھر یہاں ایک اذان, پھر اقامت, 4 اذان کر دی لوگوں نے. دیکھو کیا لوگ لکھا ہے شریعت میں لکھا ہے. کچھ لوگوں نے سنت پڑھنے کے لیے اذان ایجاد کر دی. وہ اذان ہے بدیش پڑھنا, سنت نہیں پڑھنا. ایک نیا طریقہ نکالا, یہ تو بدعت ہے. تو سنت کا طریقہ کیا ہے, اور ہمارے ائمہ کرام نے پوری زندگیاں کھپائی نا اس کے اندر دین کے احکام کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے, دین کے احکام کی تدوین کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں. تو ہم آسانی سے بنایا مل رہا, لے لو. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے کام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله مقبولة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.